أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے ادغام کی جو اقسام ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے ادغام کی جو اقسام پڑھی تھیں ان میں ادغام مثلین، صغیر تام، ادغام متجانسین، صغیر تام، ادغام صغیر متقاربین، ناقص، اور ہم نے اس میں ادغام کبیر مثلین کی مثالیں بھی آپ کو بتائی تھی کہ 5 جگہ پہ ہوتا ہے روایت حفص میں، دوسری قراتوں میں تو اور جگہ بھی ہوتا ہے. آج ہم پڑھیں گے ادغام متقاربین. متقاربین کی تعریف پڑھیں گے، اور یہ تو وہ 3 مقام ہیں کہ جہاں پر ادغام ہوتا ہے، مثلین میں، متجانسین میں اور متقاربین میں. لیکن ایک اور ہے متباعدین، کہ جہاں پر ادغام نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ان کے مخارج آپس میں دور دور ہیں، بود ہے. تو اس وجہ سے متباعدین کی تعریف بھی ہم کریں گے کہ متباعدین کسے کہتے ہیں اور وہاں پر ادغام نہیں ہوتا. تو یہ ہوگی مثلین، متجانسین، متقاربین اور متباعدین. مثلین 2 جیسے ایک حرف، ان میں ادغام ہوتا ہے اور ادغام تام ہوتا ہے. متجانسین ایک مخرج کے 2 حرف، ان میں ادغام تام بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے. اچھا، تیسرا ہے ادغام متقاربین، اس میں ادغام تام بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے. اور چوتھا ہے متباعدین. متباعدین میں ادغام جو ہے وہ نہیں ہوتا. وہ کسے کہتے ہیں کہ جن کا مخرج آپس میں دور دور ہوتا ہے. تو آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں، متقاربین کو پڑھتے ہیں. حاجی صاحب آپ ذرا پڑھیے متقاربین کی تعریف. متقاربین کی تعریف. متقاربین وہ 2 حروف ہیں جو مخرج اور صفات میں قریب ہوتے ہیں، یا مخرج میں قریب ہیں صفات میں نہیں، یا صفات میں قریب ہوتے ہیں مخرج میں نہیں. یہاں پر 2 باتیں ہوئی ہیں، یا تو مخرج اور صفات، مخرج بھی قریب ہے اور صفات بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، یا مخرج میں قریب ہیں صفات میں دور ہیں، یا صفات میں قریب ہیں اور مخرج میں دور ہیں. اگر مخرج اور صفات دونوں میں قریب ہوں تو پھر ادغام تام ہوتا ہے. مخرج اور صفات دونوں میں قریب ہوں تو ادغام تام ہوتا ہے، اور اگر مخرج میں قریب ہوں صفات میں دور ہو تو پھر ادغام ناقص ہوتا ہے. یا مخرج میں دور ہوں اور صفات میں قریب ہوں تو پھر بھی ادغام ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ پھر پڑھیے متقاربین کی تعریف. متقاربین وہ 2 حروف ہیں جو مخرج اور صفات میں قریب ہوتے ہیں، یا مخرج میں قریب ہیں صفات میں نہیں، یا صفات میں قریب ہوتے ہیں مخرج میں نہیں. سمجھائیے بات کی. جی. تو یہ یعنی متقاربین قریبی ہیں. متقاربین کا مطلب ہے قریب ہے، مخرج پاس پاس ہیں. متجانسین کا مطلب یہ ہے کہ مخرج ایک ہے. مثلین کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے 2 حروف ہیں. حافظ عمر ذرا بیان کرو مثلین کسے کہتے ہیں؟ حافظ عمر بیان کرو. جی کر صاحب. مثلین کسے کہتے ہیں؟ ایک جیسے 2 حرف.
ایک جیسے دو حروف کو کر سکتے، متجانسین کسے کہتے ہیں؟ ایک مخرج کے دو حروف کو ادغام اور کہتے متقاربین کس کو کہتے ہیں؟ ہیں، قریب المخرج کو۔ اچھا اب میں اس کی بات کر رہا ہوں، قریب المخرج۔ اچھا قریب مخرج میں بھی اگر قریب ہیں اور صفات بھی ان کی ایک آپس میں ملتی جلتی ہیں تو پھر ادغام تام ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ادغام تام۔ ادغام تام۔ اور اگر مخرج دور ہیں صفات قریب ہیں، یا صفات قریب ہیں مخرج دور ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہے؟ مثلا جی اس پہ ایسا سمجھ لیں، بعض بندے ہیں ان کے گھر تو آپس میں قریب قریب ہیں لیکن بزنس ان کا علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ہیں ان کا بزنس آپس میں ملتا جلتا ہے لیکن گھر دور ہیں، سمجھا گئی بات کی۔ بعض ایسے ہیں گھر بھی قریب ہیں بزنس بھی قریب ہے، تو جو بزنس بھی قریب ہوا گھر بھی قریب ہوئے، یہ تو آگے نہ کہ مخارج بھی قریب ہیں صفات بھی قریب ہیں۔ اور اگر مخرج قریب ہیں صفات دور ہیں تو ایسے ہے کہ گھر تو قریب قریب ہیں لیکن بزنس دور ہے، یا ایسے ہے کہ مخارج دور ہیں اور صفات قریب ہیں، یا ایسے ہیں کہ گھر دور ہیں اور بزنس قریب ہے۔ تو جو پہلی بات ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو تینوں قسم کے حرف ملیں گے۔ کچھ حروف ایسے ہیں تینوں کی آپ کو ہم مشق کرائیں گے کہ جن کے مخارج بھی قریب ہیں صفات بھی قریب ہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے مخارج قریب ہیں لیکن صفات قریب نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے مخارج دور ہیں لیکن صفات قریب ہیں۔ تو آئیے متقارب کی قسمیں پڑھتے ہیں، ایسا پڑھیے ذرا متقاربین کی قسمیں۔ متقاربین کی قسمیں اور اقسام اور احکام۔ جی متقاربین کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک متقاربین صغیر، نمبر دو متقاربین کبیر۔ حافظ صاحب بتائیں متقاربین صغیر کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے مدغم ساکن ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی 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 اور جی متقاربین کبیر میں ادغام نہیں ہوگا، وہ جی صرف مثلین میں 5 مثالیں ہیں، سمجھا گئی بات کی؟ جی جی صوفی صاحب جس طرح جی آپ جی آگے پڑھیے متقاربین صغیر کی تعریف پڑھیے۔ جی نمبر ایک متقاربین صغیر۔ متقاربین صغیر یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک، اس میں ادغام ہوگا اور اس کے سوا تمام مقام پر اظہار ہوگا مگر ہاں بس یہاں پہ بات سمجھیے، جی کہتے ہیں اب یہ طے ہو گیا ہے کہ یہاں پر قریب المخرج ہیں، پہلا حرف ساکن ہے تو اب ادغام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جی تو اگر پہلا حرف ساکن نہیں ہے تو پھر ادغام نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بات ہو گئی نا کہ ادغام ہوگا متقاربین میں۔ اب دیکھیے قاف اور کاف، ان کا مخرج بالکل ساتھ ساتھ ہے، آواز بھی ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فحسہ شخص سکت، صفات میں حمس ہے کاف میں اور قاف میں جہر ہے، شدت میں یہ دونوں کٹھے ہیں، استعلاء اور استفعال میں علیحدہ علیحدہ ہیں، انفتاح میں اکٹھے ہیں، اسمات میں اکٹھے ہیں، قاف میں قلقلہ ہے، یعنی صفات میں دور ہیں مخرج میں قریب ہیں۔ تو اب ان میں ادغام کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادغام ناقص کرو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادغام تام کرو۔ دیکھیے مگر قاف کا کاف میں ادغام، مگر قاف کا کاف میں ادغام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پڑھیے جناب، ادغام تام ہے یا ناقص؟ مگر جی کاف کا کاف کے ادغام میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ادغام میں تام ہے یا ناقص۔ اچھا علم نخلق، لیکن سنیے ہماری روایت میں اختلاف نہیں ہے، ہماری روایت میں یہ ہے کہ ادغام ناقص ہے، روایت امام حفص میں، سمجھیے نا۔ ہماری روایت میں کیا ہے کہ ادغام ناقص ہے۔ دوسری روایتوں میں جو قرات سبا کی دوسری روایتیں ہیں اس میں ہے کہ اس میں ادغام جو ہے وہ تام ہے۔ اسی طرح بل رانا کے لام میں ادغام ہونا چاہیے نا۔ سورہ مطففین تطفیف میں سکتے کے ساتھ اظہار جائز ہے، کہاں؟ دوسری قراتوں میں وہ کیا کرتے ہیں، کلا، یہ ہماری قرات میں کلا بل
राना, ठीक है। और इसके अलावा यानी रिवायत हफ्स के अलावा जो दूसरी किरातें हैं उसमें इसमें इदगाम भी करते हैं। हमारे यहाँ यहाँ पर सकता है कल्ला बल राना, किरात इमाम हफ्स में जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इदगाम नहीं होगा, इजहार होगा। लेकिन जो दूसरी किरातें हैं, किरात सबा की, दीगर इमामों की, वो यहाँ पर इदगाम भी करते हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिए। हाजी साहब ये फिर पढ़ लेंगे जरा मुतकारिबैन सगीर तारीफ फिर पढ़ लें। नंबर 1 मुतकारिबैन सगीर। मुतकारिबैन सगीर ये है कि पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक, इसमें इदगाम होगा और इसके सिवा तमाम मुकामात पर इजहार होगा। जी काफ और काफ के इदगाम में इख्तलाफ पाया जाता है कि इदगाम ताम है या नाकिस। जैसे लम नखलुकुम और बल राना के लाम में जो सूरह तत्फीफ में है जी के साथ इजहार जायज है और इसमें अलावा रवायत हफ्स के इदगाम भी जायज है। जी, यानी अलावा हलवात हफ्स भी नहीं, हम तो हमने तो अपनी रिवायत में देखना ना, तो अपनी रिवायत के मुताबिक यही बात है कि यहाँ पर क्या होगा, इदगाम नाकिस होगा। ठीक है। और बल राना में हमारी रिवायत में क्या है कि यहाँ पर सकता होगा, इदगाम नहीं होगा। समझा गई? बल्कि हाफिज साहब आप भी पढ़ लें जरा। मुतकारिबैन सगीर, मुतकारिबैन सगीरिया है, ये है कि पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक, इसमें इदगाम होगा और इसके सिवा तमाम मकामात पर इजहार होगा, मगर काफ के इदगाम में इख्तिलाफ पाया जाता है कि इदगाम ताम है या नाकिस। जैसे अलम नखलुकुम। जी सूफी साहब तुसी भी पढ़ लो। जी जीवन नंबर 1 मुतकारिबैन सगीर। मुतकारिबैन सगीर ये है कि पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक। मुतहर्रक इसमें इदगाम होगा और बस इसके आप इतनी बात समझ लें, मेरी बात बाकी बात छोड़ें, इतनी बात समझ लें कि यहाँ पर इदगाम होगा और एक जगह है अलम नखलुकुम, यहाँ पर काफ की तफखीम अलम नखलुकुम, इसमें इदगाम नाकिस है। और आगे ये जो इन्होंने कहा है ना बल राना में, इसको आप ज़हन में ना बिठाएं क्योंकि ये दूसरी क़िरातों के लिए है। अब मुतकारिबैन कबीर किसे कहते हैं? आयशा पढ़िए जरा। नंबर 2 मुतकारिबैन कबीर, इसमें पहला और दूसरा हर्फ दोनों मुतहर्रिक हैं और इसमें इजहार होगा। बस समझ आ गई बात की? तो ये समझ आ गई बात हमको कि इदगाम अपना ये कबीर सिर्फ मिसलान में होता है, जो 5 मिसालें आपको बताई। ठीक है। अब ये यहाँ पर इदगाम सगीर की मिसालें हम आपको बता रहे हैं। आपके पास किताब है तो किताब को सीधा देख सकते हैं। देखिए, मैं युमिन, नून का या में इदगाम, मिम माल, नून का मीम में इदगाम, मिम वाल, नून का वाव में इदगाम, मिर रब्बिहिम, नून का रा में इदगाम। तो ये सारी मिसालें हैं इदगाम सगीर की। समझा रही है जी साहब? जी जी। आगे ये इदगाम सगीर की और मिसालें आ गई हैं। कुल नाम, अच्छा ये मुतकारिबैन सगीर है, यानी जैसे आपको बताया था ना, ये ध्यान में रखें कि ये इदगाम नहीं होगा, यानी बावजूद इसके कि मुतकारिबैन है, लाम और नून करीब करीब है, लाम का नून में इदगाम नहीं होता सवाए अलिफ लाम तरीफ के। कुल नाम, ठीक है। फसब्बिहु, और ये भी आपको बताया है कि हरूफ हल्की का इदगाम सिर्फ अपने मिसल में है, दूसरे में नहीं होगा, मुजानस में और मुतकारिबैन में नहीं होगा। ये वो जगह आ गई है फसब्बिहु, ठीक है। औरिस्तुमूहा, उरिस्तुमूहा, अब उरिस्तुमू, सा का ता में इदगाम नहीं होगा। यगफिर लकुम, रा का लाम में इदगाम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर इजहार होगा, ये ज़हन में रखें। अच्छा अब आ जाइए, ये मुतकारिबैन
کبیر کی مثالیں ہیں والصافات صفا والصافات صفا، تا اور صاد یہ آپس میں ادغام نہیں ہوگا. فالزاجرات زجرا، یہ تا کا زا میں ادغام نہیں ہوگا. فالتالیات ذکرا، تا کا ذال میں بھی ادغام نہیں ہوگا. عدد السنین، دال کا سین میں ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ متقاربین کبیر ہیں، اور آپ کو بتا دیا ہے کہ متقاربین کبیر کا ادغام نہیں ہوگا، صرف مثلین کا ہوگا روایت حفص میں، اور وہ بھی 5 مثالیں ہیں. اچھا، مدرجہ ذیل آیات میں متقاربین کا حکم بیان کیجئے. سورۃ المؤمنون، کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اچھا دیکھیے، میم کا لام میں ادغام نہیں ہوا، متقاربین ہیں، ہو سکتا تھا، شرط پائی جا رہی ہے لیکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مثلین ہے، میم اور لام، یہ ہے متقاربین ہے، میم اور لام متقاربین ہیں لیکن یہاں ادغام نہیں ہوگا. فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. ہاں، قال ان لبثتم، یہاں پر نون کا لام میں ادغام ہوا ہے لیکن لام کا نون میں ادغام نہیں ہوگا، ابھی آپ کو بتایا ہے سوائے لام تعریف کے. الا قلیلا لو، یہ تنوین کا لام میں ادغام ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. عدد سنین، اچھا دال کا سین کے ساتھ سین، یہ متقاربین کبیر ہے. عدد سنین، دا سنین اور عدد آپس میں تو ہے نا، دال دونوں مثلین ہیں لیکن ان کا ادغام نہیں ہو رہا. الا بستم، یہاں نون کا لام میں کیا ہے، مخرج السواد میں ان کا یہاں پر ادغام ہوگا. نون کا مخرج لام کا مخرج، اچھا یہ نے بتایا نون کا مخرج ہے طرف لسان، لام کے مخرج کے قریب ہے. لام کا مخرج طرف لسان ادنا حافہ تک، دونوں کا مخرج قریب قریب ہیں. اور نون کی صفات جہر، لام کی بھی سحر، جہر نون کی بھی توسط، لام کی بھی توسط، نون کی بھی استفال، لام کی بھی استفال، نون کی بھی انفتاح، لام کی بھی انفتاح، نون کی بھی اطلاق، لام کی بھی اطلاق، لام میں تقریر ہے. باوجود اس کے کہ ان کا آپس میں مخرج میں بھی قریب ہیں اور صفات میں بھی قریب ہیں، لیکن ادغام نون کا لام میں نہیں ہوگا. نہیں، نون کا لام میں ہوگا، لام کا نون میں نہیں ہوگا سوائے لام تعریف کے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر یہ آگے سوال آ گیا، مدرجہ ذیل آیات میں سے متقاربین کی مثالیں تلاش کیجیے. تو یہ آپ نے خود تلاش کرنی ہے. سورۃ البلد کو دیکھ کر بیٹھ جائیں، سورۃ العلیٰ، کوئی بھی سورت لے کے بیٹھ جائیے. تو یہ جو سوال ہے نا، ان کے اوپر غور کیجیے. جیسے کہ ابھی ہم حدر پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں. تو آئیے اب ہم متباعدان کا پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے، ابھی ہم مشق اور حدر کرتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم نے سورۃ الطارق پڑھی تھی جی؟ جی نہیں پڑھی تھی، پوری ہو گئی تھی، مکمل ہو گئی تھی جی. آج ہم سورۃ البروج پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. غور کیجئے جی ادغام کے اوپر. صاحب یہ آیت نمبر 4 تک بتائیے کہاں پر ادغام ہوا ہے اور کہاں پر اظہار ہوا ہے، باوجود اس کے کہ مدغم ساکن ہے، یعنی پہلا حرف ساکن ہے لیکن نہیں ہو رہا ادغام. ادغام نہیں ہو رہا.
ہاں پہلے تو بتائیے کہاں ہو رہا ہے؟ یہ پہلے تو یہ السما، لام تعریف کا ہوگا، ٹھیک ہے جی. وشاہدوں تنوین کا ادغام ہو گیا. یہ آگے اصحاب الاخدود، الناری لام تعریف کا ہو گیا. جی الف لام کا. اچھا اور نہیں ہوگا کوئی. والسماء ذات البروج والیوم حروف مدہ کا تو ہوتا ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بروج، یہاں پر واو کا کیوں نہیں جیم میں ہوا کہ حروف مدہ کا ادغام نہیں ہوتا. سمجھائی تھی نا آپ کو، بتایا تھا. یہ موعود میں بھی یہاں پر واو مدہ ہے، اس لیے عین کا واو کا دال میں ادغام نہیں ہوا. مشہود میں بھی یہی گل ہے، ٹھیک بات ہے. اچھا اخدود میں بھی یہی بات ہے. النار ذات الوقود میں بھی یہی بات ہے، حروف مدہ ہیں. قعود میں بھی یہی بات ہے. آپ سے سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی قسم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا. یہ نون کا یا میں ادغام ہے، یہ حروف یرملون کے قاعدے کے تحت ہے. باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض. السماوات میں لام تعریف کا ادغام ہے. والارض میں کیوں نہیں ہوا افسر؟ حروف قمری ہے حمزہ. اچھا جی جی جی. اچھا آگے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، آگے کوئی ادغام نہیں ہوا. ٹھیک ہے پڑھیے ذرا، حضر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ایسا پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود ومشهود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. صوفی صاحب آپ پڑھیے وما نقموا منہم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والأرض
واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ماشاء اللہ، بس پورا ہو گیا. جی جی آئیے جی افسر مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. ذات الزال باریک ہوتی ہے، پھر پڑھیے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ادغام کے بیان میں آج ہمارا یہ سبق ختم ہوا. ہم نے ادغام کی تینوں اقسام، ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین، اور مثلین میں ادغام مثلین تام، اور متجانسین میں ادغام متجانسین تام اور ناقص، اور متقاربین میں ادغام متقاربین تام اور ناقص. یہ
الحمدللہ ہمارا آج یہاں تک یہ بیان مکمل ہوا. کل ہم پھر اس کا خلاصہ اور اس کے ساتھ ادغام نہیں ہوتا جہاں پر اسے کہتے ہیں متباعدین، اس کا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.